السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِذْ قُلْنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ معزز و موقر بھائیوں، ماں اور بہنوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن کے تحت قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب سجدہ کرو آدم کا، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کا دوسرا ناحیہ ذکر کیا ہے۔ پہلا سبب اور پہلا ناحیہ علم تھا، اور دوسرا سبب، دوسرا ناحیہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کروایا۔ یہ فضیلت اور یہ مقام ہے آدم علیہ السلام کہ سارے فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں روح پھونکی، تو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو کہا کہ تم سب لوگ آدم کا سجدہ کرو۔ اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ ابلیس یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کی صراحت خود فرمائی ہے، کان من الجن، ابلیس جناتوں میں سے تھا۔ تو فرشتوں کو اور ابلیس کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کر لیا، جیسے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کمال خضوع کا نام ہے سجدہ، اور اس کی بالکل سب سے بڑی شکل اور سب سے آخری شکل اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ یہ سجدہ ہمارے شریعت میں، دین میں صرف رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سجدہ گاہیں یہ اللہ کے لیے ہے، وہاں سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ کسی شیطان، کسی جن، کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، ماں باپ، کسی کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم نہیں۔ تو سجدہ کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا دیا، یہ سجدہ تعظیمی ہے، تکریمی ہے، ان کی تعظیم اور ان کی تکریم کے طور پر، جو اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کی مرضی۔ اللہ جس کو جب چاہے وہ حکم دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صرف اپنا سجدہ کرنے کا حکم دیا، ہم صرف اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کو اپنی ماں کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، ہم اللہ کے بندے، اللہ جس کو جو حکم دے وہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم کا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، اور یہی کمال اطاعت ہے۔ آدمی اپنی عقل نہ چلائے کہیں پر، بلکہ شریعت کا جو حکم ہو اس حکم پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، چاہے آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور چاہے آپ کے دماغ اور فہم سے وہ چیز ٹکرا رہی ہو۔ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی پتھر کو، کسی گھر کو، کسی در و دیوار کو چھونے اور چومنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ شرک کا ذریعہ ہے، بدعت ہے، نہ کسی مزار کا، نہ کسی قبر کا، نہ کسی مسجد کا، نہ کسی اور جو ہے چیز کا، کسی چیز کو چھونے اور چومنے کا حکم نہیں دیا رب العزت نے۔ لیکن جب ہم عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں تو ہمیں خانہ کعبہ میں لگے ہوئے حجر اسود کو چومنا ہے۔ دنیا کا واحد پتھر ہے جس کو چومنے اور بوسہ دینے کا حکم شریعت اسلامی نے دیا ہے۔ حجر اسود سے پہلے جو خانہ کعبہ کا جو رکن ہے، جس کو رکن ایمانی بولتے ہیں، جو کونا ہے وہ رکن ایمانی کہلاتا ہے، اس رکن ایمانی کو چھونا ہے، وہاں پر اپنے ہاتھ کو پھیرنا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم ان کو کیوں چھوئیں، ان کو کیوں بوسہ دیں؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں منع کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، یہاں حکم دیا۔ اسی عقیدے کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اور آپ کے دلوں میں مضبوط کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب انہوں نے حجر اسود کا بوسہ دیا تو کہا، یا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، بھلے جنت کا پتھر ہے لیکن پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بوسہ دے رہے تھے، میں تم کو زندگی میں کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اللہ نے حکم دیا، اس لیے ہم بوسہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس جیسے کہ میں نے بتایا کہ ابلیس سے جناتوں میں سے تھا، جنات الگ مخلوق ہے، فرشتے الگ مخلوق ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے ابلیس کو بھی آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا قرآن کی صراحت سے۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا ابا، اس نے انکار کیا، کہا میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ واستکبرا، استکبار کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اس کے دل میں تکبر آ گیا۔ وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والے، کفر کرنے والوں میں سے۔ آپ قرآن کریم کی دوسری آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس نے کہا، اے اللہ، میں اس مخلوق کا سجدہ کرنے والا نہیں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کیونکہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے بڑھ کر کے ہے، تو آگ مٹی کے سامنے کیسے جھکے گا؟ تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں۔
یہ مجھ سے چھوٹا ہے. اس تکبر کی بنیاد پر اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے اس کو ملعون اور مردود کر دیا، قیامت تک کے لیے دھتکار دیا، اور جہنم کو اس کے لیے بالکل طے کر دیا، متعین کر دیا. اور اس کے لیے ہی نہیں، جو اس جیسا عمل کرے گا، جو اس جیسی حرکت کرے گا، جو اس جیسا دماغ رکھے گا، ان سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو فکس کر دیا. من کا اللہ نے کہا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو تیری پیروی کرے گا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا ابلیس نے یہاں شرک کیا تھا؟ ابلیس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تھی؟ نہیں. اللہ نے ایک حکم دیا تھا، ابلیس نے اس حکم کو نہیں مانا. ایسے کتنے احکامات ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہم دن بھر ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو پشے پٹ ڈال دیتے، ہم ان کو بالائے طاق رکھ دیتے، ہم ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر تکبر ہے، کبر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہونا تو چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اس کے لیے جھک جائیں، مطلب اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیا خوب کہا ہے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے، اذا جاءک الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخضع له. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، جھک جاؤ اس کے لیے. اسے ہمارا کیا چل رہا ہے؟ ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے، ہماری خواہش کے موافق نہیں ہے، ہمارے جو ہے کیا نام ہے ہم بڑے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا نام نعوذ باللہ، تو یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. تو ابلیس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو وہ جہنمی ہو گیا، کافر ہو گیا. اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی جو دوسری فضیلت اور برتری ثابت کی، وہ یہ کہ سارے فرشتوں کو بشمول ابلیس ان کا سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرشتوں کو آدم کے سامنے اللہ نے جھکا دیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانا، انکار کیا، اس لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.